کہانی ایک غریب کسان کی۔ ایک غریب کسان کی 4 بیٹیاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، جہاں مٹی کے کچے گھر اور کچے راستے زندگی کی سادگی کی کہانی سناتے تھے۔ ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام عبدالرحمن تھا۔ وہ ایک ایماندار اور محنتی انسان تھا، مگر قسمت ہمیشہ اس کے ساتھ مہربان نہ رہی۔ عبدالرحمن کی 4 بیٹیاں تھیں: زینب، عائشہ، فاطمہ اور مریم۔ اس کی بیوی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے وہی ان سب کا باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ وہ اکثر اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر مسکرا کر کہتا، تم چاروں میری زندگی کی روشنی ہو، میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں، مگر تم ہی میری سب سے بڑی دولت ہو۔ عبدالرحمن کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس پر وہ بڑی محنت سے کام کرتا تھا، مگر کبھی بارش کم ہو جاتی، کبھی فصل کو کیڑا لگ جاتا۔ اس کی کمائی بمشکل گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ کئی دن ایسے بھی آتے جب گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا، مگر عبدالرحمن کبھی اپنی بیٹیوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ وہ خود بھوکا رہ جاتا مگر بیٹیوں کو کھانا کھلا دیتا تھا۔ زینب، جو سب سے بڑی بیٹی تھی، سب کچھ سمجھتی تھی۔ وہ اکثر خاموش سے اپنے ابو کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ ہم کب تک اپنے ابو کو اس تکلیف میں دیکھتے رہیں گے۔ ایک سال گاؤں میں شدید بارشیں ہوئیں، کھیت میں پانی آ گیا اور کھیت ڈوب گیا، فصل برباد ہو گئی۔ عبدالرحمن کا سہارا ختم ہو گیا اور اسی دوران وہ شدید بیمار ہو گیا۔ اب وہ کھیتوں میں کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ گھر میں خاموشی اور پریشانی چھا گئی۔ چھوٹی مریم اپنے ابو کے پاس بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ ایک رات چاروں بہنیں اکٹھی بیٹھی۔ زینب نے مضبوط لہجے میں کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم اپنے ابو کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلے ہی دن چاروں بہنوں نے اپنے اپنے حصے کا کام سنبھال لیا۔ زینب نے گاؤں میں سلائی کا کام شروع کیا، عائشہ نے لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائی اور برتن شروع کیے، فاطمہ نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور مریم گھر کے کام کرتی اور اپنے ابو کی دیکھ بھال کرتی۔ شروع میں گاؤں کے لوگ ان پر ہنستے تھے، لڑکیاں کیا کما لیں گی، یہ سب چند دن کی بات ہے۔ مگر ان بہنوں نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا اور پھر کچھ ہفتوں بعد ان کی محنت رنگ لانے لگی، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع ہونے لگا، گھر میں کھانے کی کمی ختم ہونے لگی۔ ایک دن عائشہ نے کہا، ہم سب الگ الگ کام کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم مل جل کر کچھ بڑا کام کریں؟ زینب نے فوراً ہاں، اگر ہم سب کچھ اپنی صلاحیتیں ایک جگہ استعمال کریں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کو صاف کیا اور وہاں ایک چھوٹا سا سلائی اور کڑھائی کا کام شروع کیا۔ زینب کپڑے سیتی، فاطمہ اس کے اوپر خوبصورت ڈیزائن بناتی، عائشہ سامان لے کر آتی۔ شروع میں صرف گاؤں کے لوگ آتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے کام کی شہرت پھیلنے لگی۔ ایک دن ایک امیر تاجر گاؤں آیا، اس نے ان کا کام دیکھا اور کہا، اگر تم میرے لیے 80 جوڑے کپڑے تیار کر دو تو میں تمہیں شہر میں کام دلوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر چاروں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یہ بہت بڑا موقع تھا مگر خطرہ بھی تھا، لیکن انہوں نے یہ کام لے لیا۔ چاروں بہنوں نے دن رات کام شروع کر دیا، راتوں کی نیند قربان کی، ہاتھوں میں چھالے مگر دل میں امید۔ کبھی کبھی مریم تھک ہار کر کہتی، کیا ہم یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ تو زینب مسکرا کر کہتی، اگر ہم ساتھ ہیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ آخرکار انہوں نے وقت پر سارا کام مکمل کر لیا۔ جب تاجر آیا اور اس نے کپڑے دیکھے تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے خوبصورت کام میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے فوراً انہیں شہر میں کام دلوا دیا۔
چند مہینوں میں ان کی زندگی بدل گئی اور انہوں نے اپنا گھر پکا کر دیا۔ عبدالرحمن مکمل صحت یاب ہو گیا۔ ان کا کاروبار ایک بڑی دکان میں بدل گیا اور انہوں نے ایک بوتیک لیا۔ پھر عبدالرحمن نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر کہا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔